ہم نے ان انبیاء کو جسد نہیں بنایا تھا، انسان ہی نبی بنا کے بھیجے۔ خالدین ہوتا ہے فار انڈیفینٹ لانگ پیریڈ آف ٹائم، جس میں احتمال ہو کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں جسد کی دو کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود وما کانوا خالدین، اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ایسی باڈی ہے، ایک ایسی بینگ ہے جو کھانا پینا انسانوں کی طرح نہیں کھاتی۔ یہ دجال تھا جو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تخت کے اوپر براجمان ہوا، اور اس نے وہاں وہ حکومت کی لذت چکھی۔ دعوت الارض کو قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کی نشانی کے طور پر۔ ایک اس طرح کا ایک آلہ تھا، ایک انسٹرومنٹ تھا جو کہ ٹائم کو آگے پیچھے کرتا تھا، ٹائم کی ایڈجسٹمنٹس کرتا تھا، ڈیفرنٹ ڈائمینشن آف ٹائم میں لے کے جاتا تھا سلیمان علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آتی ہے جی آگے سورہ انبیاء میں ذکر آتا ہے تیسرے نمبر کے اوپر اسی کا۔ اب یہاں آ کے نا تو سارا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جسد کا کیا مطلب کیا لیا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 8 ہے سورہ انبیاء کی، اور اس سے پہلے ہم ساتھ پڑھ لیں۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، اور ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اچھا جی، آگے اللہ پاک 8 نمبر آیت میں کہہ رہے ہیں وما جعلناہم، اور ہم نے ان کو نہیں بنایا تھا جسد، ہم نے ان انبیاء کو جسد نہیں بنایا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو تھے رجل ہی بنا کے بھیجے ہیں، انسان ہی نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وما جعلناہم جسدا، ہم نے انہیں جسد نہیں بنایا تھا، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا بھی نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور دیر تک زندہ بھی رہتے ہوں۔ خالدین ہوتا ہے فار انڈیفینٹ لانگ پیریڈ آف ٹائم، جس میں احتمال ہو کہ وہ ختم ہو جائے گا، یعنی ود دا پرابیبلٹی آف اینڈنگ لانگ پیریڈ آف ٹائم کو خالد کہتے ہیں۔ اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے انبیاء کو جسد نہیں بنایا کہ وہ نہ کھانا کھاتے ہوں اور دیر تک زندہ بھی رہتے ہوں، لمبے پیریڈ تک زندہ بھی رہتے ہوں۔ میننگ دیر بائی کہ یہاں جسد کی دو کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود وما کانوا خالدین، اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کریم نے کہا کہ میں نے اپنا کوئی رسول ان خصوصیات کے ساتھ نہیں بھیجا۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انہیں جسد نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ لمبی زندگی گزارنے والے تھے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جسد ایک ایسی باڈی ہے، ایک ایسی بینگ ہے جو کھانا پینا انسانوں کی طرح نہیں کھاتی، لیکن فار لانگ انڈیفینٹ پیریڈ میں زندہ رہنے کی اس کی کیپیسٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ جو جسد جس کو اللہ نے بچھڑے کو جسد کہا، اس میں بھی کچھ غیر مرئی چیزیں تھیں، کوئی میٹا فزیکل چیز تھی جس کی وجہ سے وہ آوازیں نکالتا تھا، اور بنی اسرائیل نے اس کو اپنا معبود، اپنا الہ مان لیا۔ یہاں سورہ انبیاء میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رسولوں کو جسد نہیں بنایا بھائی کہ وہ نہ کھانا کھاتے ہوں اور دیر تک زندہ بھی رہتے ہوں۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو جسد اب سلیمان علیہ السلام کی تخت کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، وہ اسی طرح کا ایک جسد تھا جس میں کچھ غیر مرئی قوتیں بھی تھیں، اور اس کو کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں تھی، اور وہ دیر تک زندہ بھی رہنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔
یہ وہ جسد تھا جس کے نے وہاں بیٹھا سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر، ان کا اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیا۔ ان کا اقتدار جب اس کے ہاتھوں میں آیا جناب سلیمان علیہ السلام کا، تو اس نے وہ اقتدار انجوائے کیا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں ایک دن گزرا ہے، اللہ کے نبی کو پتہ چلنے میں 2 دن گزرے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کے نبی جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جو ہی اس کو اپنے تخت پر اس جسد کو دیکھا جو کہ ان کے اقتدار کو انجوائے کر رہا تھا، تو اسی وقت وہ اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ سے دعا مانگی، جو کہ ساری کہانی بیان کر رہی ہے کہ یا اللہ میرے بعد یہ حکومت کسی کو نہ دینا۔ انہوں نے دیکھ لیا، ہی واز انڈر دی فیئرز، کہ شاید یہ شخص جو ہے، یہ جو جسد بیٹھا ہوا ہے، یہ میری حکومت کو انہرٹ کر لے گا، یہ میری حکومت کو میرے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لے گا اور یہ ساری دنیا کا حکمران بن جائے گا۔ اب دوسری طرف وہ جو جسد بیٹھا ہوا تھا، اب یہ دیکھیں کہ دجال کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اس کو کوئی شے مار نہیں سکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل بینگ نہیں ہوگا۔ کس طرح کہ جب ابن سیاد کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے قتل کرنے کی اجازت مانگی، وہ ایک بچہ تھا، تو جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو تو اسے مار نہیں سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ناحق خون بہائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 8 سوا 8 ساڑھے 8 فٹ کا عمر ابن الخطاب مارنے پہ تیار ہے، وہ بالکل رسول اللہ کی اجازت کے طلبگار ہے، وہ آگے سے 13 14 15 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا لگا لو بچہ ہے ایک، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابن الخطاب تم اسے نہیں مار سکو گے اگر یہ وہی ہوا تو۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال کے جسم پر نہ کوئی گولی اثر کرے گی، دجال کے جسم پر نہ کوئی شعاع اثر کرے گی، دجال کے جسم پر نہ کوئی تیر تلوار نیزہ اثر کرے گا، کیونکہ دجال کا جسم گوشت پوشت اس کی حیثیت یا اس کی بیسک اکائی ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جسد ہوگا، اور وہ جسد جو تھا وہ نہ کھانا کھانے کی اس کو حاجت ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے، آپ کو پتہ ہے تمیم داری نے اس کو بندھے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی قوم ایسی نہیں آئی کہ اس نے اپنی قوم کو اس مسیح الدجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ بات اس وقت کی چلی ہوئی ہے، اور یہ بڑے ہی سالوں سے، صدیوں سے، ملینیم، پتہ نہیں کتنی مدت، میرا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو باندھا گیا ہے، کہیں رکھا گیا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ اس وقت سے زندہ ہے جب سے پیغمبر اسلام جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے اس سے خبردار کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ وہی خالدین فیہا والی بات آ گئی، ٹھیک ہے، اور کھاتا پیتا وہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، اس لیے یہ وہ جسد تھا، یہ دجال تھا جو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تخت کے اوپر براجمان ہوا، اور اس نے وہاں وہ حکومت کی لذت چکھی۔ اب وہ لذت گھنٹے کی تھی، وہ 2 دن کی تھی، وہ 6 ماہ کی تھی، اس سے قطع نظر اس نے ایک دفعہ یہ نشہ، یہ لذت چکھ لی، اور اس کو پتہ چلا کہ یہ تو کام ہی بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست کام ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور طرف لے چلتا ہوں، اور جس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے دوبارہ اس حکومت کا چسکا کیسے لیا، اور وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اسی حکومت کا چسکا لیا۔
وہ مقام آتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اس آیت پہ بھی اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ کنکلوسیو آیت ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ وہ جسد جو تھا وہ دوبارہ کیسے قابض ہوا جناب سلیمان کے اقتدار کے اوپر، اور اس نے دوبارہ مزے لیے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان کے اوپر موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلہم علی موتہ، ما دلہم، جنات کو اس کی موت کی خبر نہیں ہو سکی، الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، یہاں تک کہ دابۃ الارض جو تھا وہ اس کا منسا کھا گیا۔ اچھا دوستو، یہاں میں آپ کو روکتا ہوں، دو چیزیں یہاں بیان کرنی ہے میں نے آپ کو۔ ایک تو یہ کہ دابۃ الارض کو قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کی نشانی کے طور پر۔ اس وقت یہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا اور یہ لوگوں سے کلام کرے گا اور لوگوں پر مورے لگائے گا۔ اسی طرح بیسٹ کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ یہ دابۃ الارض ہی اس وقت نکلا، اسی کو اللہ نے بھیجا اور اس نے منسا کھایا جناب سلیمان علیہ السلام کا۔ اب یہاں منسا دابۃ الارض کو انہوں نے دیمک کر دیا اور منساتہ کو کر دیا لاٹھی اس کی، کہ اس کی لاٹھی، وہ کھڑے رہے جناب سلیمان علیہ السلام، ان کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ وہیں کھڑے رہے، اور اس کھڑے رہنے میں پھر دیمک لگی، پھر اس نے چاٹنا شروع کیا، کھانا شروع کیا ان کے عصا مبارک کو، اور پھر 1 سال کا پروسیس لگ گیا، اور وہ نیچے وہ ٹوٹا جب، تو وہ نیچے گرے، تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہینڈ ہو گیا۔ دوستو، جنات کو تو اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں خبر ہی نہیں ہونے دی، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا یہ پاسبل ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کے درباری تھے، ان کا انسٹیٹیوشنز تھے، وہ دربار منعقد کیا کرتے تھے، ان کے منسٹرز تھے، وہ میٹنگز کیا کرتے تھے، وہ معائنے کیا کرتے تھے اپنی۔ یہ سارے واقعات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ کیا 1 سال تک سلیمان علیہ السلام کے اہل خانہ نے بھی ان کی خبر نہیں لی کہ یار ایک بندہ چلو 1 دن گھر نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا، 4 دن وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہا ہے؟ نہ ان کی کسی بیوی نے تردد کا اظہار کیا کہ یار 1 سال ہو گیا ہے اور بابا جی کھڑے نہیں ہوتے، اور نہ میرا مطلب ہے کسی وزیر مشیر نے بات کی ہے، نہ کسی حکومت کے کرندے نے بات کی ہے کہ یار پتہ سے کرو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، میرا مطلب ہے کہ ایک بادشاہ ہو، اور وہ بادشاہ بھی ایسا کہ جلیل القدر جس کے بغیر ایک پتہ نہ ہلتا ہو، اور وہ 1 سال تک اپنے معمولات سے بے خبر ہو کے تو وہ رہیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنات پہ تو اللہ نے پردہ اس لیے کر دیا کہ وہ جو آ کے منسا آتا تھا وہ دوبارہ سے اس نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے جی، وہ جو جسد تھا وہ دوبارہ آیا، اور اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو اس نے منسا جس کو کھانے کے لیے دابۃ الارض نکلا۔ اب منسا دوستو بالکل نیو ورڈ ہے عربک میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ اینڈ سرچ دونوں چیزیں کی ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس کو نسائی سے جو ہے وہ ڈرائیو کیا جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس کے ذریعے سے آپ ٹائم میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اس کا ذکر، نسائی کا ذکر جو ہے یہ سورہ توبہ میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر نسائی حرام کر دی گئی ہے، جو کہ تم مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہو، ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ نے سورہ توبہ میں کفار مکہ کو کہا، وہاں نسی کا لفظ یوز ہوا، اور جتنی ڈکشنری میں نے کنسلٹ کی انہوں نے اسی نسی سے اسی جگہ کے اوپر منسا کا لفظ بھی لکھا۔ منسا کا لفظ ایک تو لکھا کہ گلوری اینڈ پاور، اور دوسرا منسا جو ہے وہ نسائی سے نکلا، یہ ایک ایسا آلہ تھا جو نسائی کرتا تھا، جو ٹائم کو آگے پیچھے کرتا تھا،
جو ٹائم کے ساتھ پلے کرتا تھا، یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کا گفٹ کیا ہوا ایک، یا ان کا خود بنایا ہوا ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک اس طرح کا ایک آلہ تھا، ایک انسٹرومنٹ تھا جو کہ ٹائم کو آگے پیچھے کرتا تھا، ٹائم کی ایڈجسٹمنٹس کرتا تھا، ڈیفرنٹ ڈائمینشن آف ٹائم میں لے کے جاتا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو وہ جسد پھر آ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے ٹائم کو ریورس کیا۔ ٹائم کو ریورس کیا جب اس نے منسا کی مدد سے، تو سلیمان علیہ السلام روزمرہ کے معمولات میں جنوں کو نظر آنے لگے، کیونکہ وہ منسا رکھا ہی جنوں کے لیے تھا کہ ان کی ڈائمینشن اور ہے، انسانوں کی ڈائمینشن اور ہے، تو منسا کے ذریعے ان کی ڈائمینشن بدلی جاتی ہوگی اور اس کے بعد ان کو آگے پیچھے کی کرتے ہوں گے ٹائم کو۔ تو منسا جو ہے یہ ایک ایسا آلہ تھا، اس کا کوئی اور مطلب نہیں نکلتا۔ لاٹھی عصا کا لفظ اللہ نے قرآن پاک میں علیحدہ سے استعمال کیا ہے، منسا کا لفظ کہیں اور استعمال نہیں کیا، اور یہ نسائی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ٹائم کو آگے پیچھے کرنا، وقت کو آگے پیچھے کرنا۔ جو ہی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو یہ چونکہ منسا والا ارینجمنٹ سارے کا سارا جنات کے لیے تھا، ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں ٹائم کے ساتھ رد و بدل کر کے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ وہاں آ کے بیٹھ گیا، اس نے منسا کے ذریعے سے وہ ریورس کر کے ٹائم حکومت کرنی شروع کر دی، اور جنات کو یہ پتہ نہ چلا، جنات یہی سمجھتے رہے کہ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہی کھڑے ہیں۔ اچھا، اب آگے قرآن پاک کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اچھا، فَلَمَّا خَرَّ، ٹھیک ہے جی، خرہ کہتے ہیں گرنے کو۔ اب یہ پچھلے جملے کے ساتھ جب ہم لا کے پڑھیں گے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، تو پھر جب اس کا منسا جو تھا وہ کھا لیا دابت الارض نے، تو وہ گرا۔ کون گرا؟ منسا گرا۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہاں کہہ دیا کہ پیغمبر گرے، پیغمبر نہیں گرے بھائی، پیغمبر 1 سال تک اس طرح نہیں رہ سکتے تھے۔ پیغمبر جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، وہ دنیا کے بادشاہ بھی تھے، ان کے 100 معاملات تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 1 سال تک ان کی وفات مبارک سے تمام ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہے وہ غافل رہے ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، اور ہر بشر کی کچھ ذاتی ضروریات ہیں جو اس طرح کھڑے رہ کے پوری نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کو مردہ حالت میں ہی کیوں نہ کھڑا رکھا جائے، اس پہ بھی پھر چینجز بہت ساری آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو تاکلو منسا آتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ منسا کھا رہا تھا، دابت الارض نکلا تھا، وہی دابت الارض جو قیامت کے قریب نکلے گا، اس نے آ کے منسا کھایا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے کھانے کی وجہ سے، اس کے جھٹکے کی وجہ سے پھر جو منسا ہے یہ گرا۔ فلما خرّ، پھر وہ گرا۔ کون گرا؟ منسا گرا۔ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو پھر جنوں کو احساس ہوا، ان پر بات کھل گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو ہم قطعی طور پر اتنی دیر ذلیل نہ ہوتے۔ اور غیب کے علم کی وجہ سے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے انہوں نے ان سب کو کنٹرول کر رکھا تھا، اور جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ایک ایک حرکت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کرتے تھے انہیں۔ تو اس لیے یہ سارا کھیل ہوا، اور یہاں سے اس کو لت پڑی ہے ورلڈ لیول کی گورنمنٹ کی۔ اس نے 2 دفعہ ایگزیبٹ کر کے یہ دیکھ لیا ہے، ایک دفعہ اس وقت جب اس کی کرسی پر اس کو القاء کیا گیا اور سلیمان کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور ایک دفعہ اس وقت جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو انہوں نے اس کی خالیہ جگہ پر ان کے منسا کو آپریٹ کر لیا،
اور وہ منسا جو ہے اس نے پھر آگے کام جو ہے نا وہ ڈالا۔ تو یہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں سے اس کو لت پڑی انٹرنیشنل ورلڈ گورنمنٹ کی۔ اب وہ اسی گورنمنٹ کے اسی شہر میں یروشلم میں بیٹھ کے وہ اسی طرح کی ٹیکنالوجی کو بنانا چاہتا ہے جس سے اس کا ساری دنیا کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے، اور یہ ورلڈ لیول کی گورنمنٹ اس کا ایک ایجنڈا ہے۔ اس سے اجتناب کریں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے عصر حاضر کے بہت بڑے سو کالڈ اسکالر نے بڑا جناب فخریہ انداز میں کہا کہ جی یہ امریکہ کی بڑا اچھا تجربہ ہوا ہے جی، 51-52 اسٹیٹس کٹھی مل کے رکھی ہوئی ہیں، اس تجربے کو آگے بڑھانا چاہیے اور ملکوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے دنیا کی نئی ونڈ دی مسلم اسکالر نے، ٹھیک ہے جی۔ دراصل وہ انہی کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا ان کا ون ورلڈ گورنمنٹ کا ہے، اور ون ورلڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دجال بنانا چاہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے انشاءاللہ اس ون ورلڈ گورنمنٹ کو روکیں گے، اور ہمارے بہادر جوان ہی روکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سارا کھیل جو ہے یہ قرآن کے علم اشارہ میں مقید ہے، جہاں سے آپ کو ساری بات سمجھ لگ جاتی ہے کہ وہ ٹیمپل بھی بنائیں گے، وہ مسجد اقصیٰ بھی گرائیں گے، وہ دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ بنانا چاہیں گے، کچھ حد تک کامیاب ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا تھا علم الاشارہ، اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک سے دجال جو ہے وہ جسد کی صورت میں کس طرح انجوائے کر چکا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کو، اور اسی اقتدار کی مثل اب وہ چاہتے ہیں اسی یروشلم شہر میں بیٹھ کر پھر پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا خواب ہے، ان کی پلاننگ ہے۔ اللہ کی پلاننگ ان سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی پلاننگ میں شامل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں شمار کرتا ہوا ان کے نظریے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔